السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ آج سے ہم اپنے ویک 3 کا آغاز کریں گے۔ ویک 3 میں جو ہم چیپٹر ریڈ کریں گے اس کا نام ہے قومی ہمدردی، اور یہ ہماری کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، چیپٹر کے آغاز میں جو فرسٹ پیرا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے ہمدردی کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ہمدردی کا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ ہمدردی ہے کیا۔ ہمدردی کا جو لفظ ہے اصل میں اسٹوڈنٹس یہ فارسی کلموں کا مرکب ہے، 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ہم اور درد۔ درد کے معنی جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں تکلیف کے ہیں، اور دکھ کے معنی میں آتا ہے، اور ہم کا لفظ ہے وہ اشتراک کے میننگ میں آتا ہے۔ اشتراک مین تعاون کے، اوکے۔ تو اب ان دونوں لفظوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہماری جو مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمدردی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا کسی کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ہمدردی کہلاتا ہے، اوکے۔ اب وہ ہمدردی چاہے ہم لوگ نیت کر کے کریں، فار ایگزامپل اگر ہم نے جس طرح سے کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی خدا نخواستہ، تو ہم لوگ اس کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے ہاں عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہماری کیا ہے، ارادے سے ہم لوگ ایک ہمدردی کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے، اور اگر بے ارادہ ہمدردی سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ خدا نخواستہ راستے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، اس وقت جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے، تو وہ بے ارادہ ہمدردی ہے، اوکے۔ آج کل جو ہمدردی جس سینس میں لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کی محبت میں، کسی کی رحم میں اس پر ہم لوگ جاتے ہیں اس کی عیادت کرنے، تو یہ سب کام جو ہیں وہ ہمدردی کے زمرے میں آتے ہیں، اوکے۔ دوسرے پیراگراف میں اسٹوڈنٹس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ اب وہ ذمہ دار کیسے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے تو وہ استحقاق رکھتا ہے، یعنی وہ اخلاقی حق رکھتا ہے کہ دوسرا ہم جنس یعنی دوسرا انسان اس کی مدد کرے۔ یہ جو مصیبت میں ہے اس شخص کا اخلاقی حق ہے، اور یہ حق انسان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اوکے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ انسان میں نیچرلی ہے تو صحیح، لیکن یہ جذبہ ساتھ ساتھ خون کے رشتوں میں بھی ہے، اور آف کورس ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان جو ہمارا کچھ نہیں لگتا، جب ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے تو پھر خونی رشتوں میں تو ہمدردی کا جذبہ کچھ زیادہ ہی ہوگا نا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگوں پہ میں باقی ہے، یعنی اولاد کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی جب تک باقی ہے تو ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اوکے۔ اب انسانوں کے بعد تھرڈ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا جذبہ وہ چیز ہے جو حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ حیوانات میں کس طرح سے یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ حیوانات بھی بچوں کی ایک مدت تک پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے دشمن جانوروں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو حملے سے بچاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جانوروں کی خصلت ہیں، عادت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ جنگلی بطخوں کی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ جب بھی وہ ان کا کوئی غول کھیت میں دانہ چگنے کے لیے اترتا ہے تو ان تمام بطخوں میں سے ایک بطخ جو ہے وہ اس وقت تک وہاں پر پہرا دیتی رہتی ہے، چوکسی کرتی رہتی ہے، پہرہ داری کرتی رہتی ہے، جب تک باقی بطخیں جو ہیں وہ دانہ چگ نہیں لیتی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے ہمدردی کا انداز ہے۔ دوسری مثال یہاں پر دی گئی ہے چونٹے کی، کہ چونٹا جب کہیں اناج کا دانہ دیکھتا ہے تو وہ تن پروری نہیں کرتا۔ تن پروری کا مطلب ہے یہاں پر خود غرضی، یعنی وہ خود غرضی نہیں کرتا کہ ہاں جی میں یہ دانہ اٹھا لوں اور میں اپنا پیٹ بھر لوں، باقی سب سائڈ پر ہو جائے، ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنے ہم جنسوں کو خبر کرتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹیوں کو وہاں پر جمع کر لیتا ہے۔
اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو جانوروں میں ہمیں بہت سی ہمدردی کی مثالیں ملتی ہیں. اب اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان سب کا زیادہ مستحق ہے. اوکے. دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. اس پیراگراف میں جو لائنز ہیں ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے، ٹھیک ہے، مانا وہ انسان میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، لیکن اب یہاں پر رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ انسان، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور یہ جو جذبہ ہے ہمدردی کا، یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ ہم سیکھیں گے، ہماری تربیت ہوگی ہماری، ہم سیکھیں گے تو ہمارے اندر پیدا ہوگا. یہ جذبہ ایسا نہیں ہے. یہ جذبہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک چیز انسان کے اندر میں، جانور کے اندر ڈال دی ہے. اور اگر یہ جذبہ سیکھنے سے آتا تو کبھی بھی جانوروں کے اندر، یہ تعلیم سے سیکھنے سے نہیں، یہ جذبہ جانوروں کے اندر کبھی بھی نہیں ہوتا. اوکے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمدردی انسان میں پیدا کیوں کی گئی. ہمدردی کے جذبے کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہم سوال اٹھتا ہے کہ ہمدردی پیدا کیوں کی گئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمدردی اگر نہ ہوتی تو دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، یعنی تباہ و برباد ہو جاتا. کیسے؟ اب اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اگر ہمدردی نہیں ہوتی تو ہر انسان صرف اپنا سوچتا، ہر کام اپنے پرپس کے لیے کرتا، اپنے فائدے کے لیے کرتا، دوسرے انسان کا نہ سوچتا. ٹھیک ہے. مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ایک کسان کی مثال لے لیتے ہیں. ایک کسان ہے، وہ فصل اگاتا ہے، کئی رقبوں میں وہ فصل اگاتا ہے. حالانکہ اگر وہ صرف اپنا فائدہ سوچے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک رقبہ بھی کافی ہوگا. اگر بہت کریں تو ایک رقبہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اگر وہ صرف اپنا سوچ کے فصل اگا رہا ہے تو. لیکن نہیں، وہ فصل اگاتا ہے، کئی رقبوں پہ اگاتا ہے کہ ایک تو اس کو یہ ہے کہ اس کو بیچ کو اس کو منافع ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ جو خریدے گا اس کے کام آئے گی، ہمارے ملک کے کام آئے گی. اوکے. اگر وہ گندم اگا رہا ہے تو گندم بیچ رہا ہے تو گندم آگے ہمارے ملک میں، گاؤں سے یہاں پر آ رہی ہے، پورے ملک میں جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہمدردی کا ہے، ایک چکر چل رہا ہے. ہر شخص اپنے کام کے ذریعے دوسرے انسان سے ہمدردی کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ پڑھتا ہے، علاج کر رہا ہے. بے شک وہ آپ کا علاج پیسے لے کے کر رہا ہے، لیکن وہ اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو آپ کو سوچے آپ لوگ کہاں جائیں گے. تو یہ بھی ایک ہمدردی ہے. اوکے. ایک کی گاڑی دوسری کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. ہر انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کا محتاج ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمدردی نہ ہو تو یہ کارخانہ دنیا کا جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اب دنیا میں ہمارے ہم وطن جو ہیں پاکستانی کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ کنویں بنوانا، مسجدیں بنوانا، سبیل لگانا، محتاجوں کی خبر لینا، بیواؤں کی مدد کرنا، شادی بیاہوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت کرنا، میت کی تعزیت کرنا، اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب باتیں جو ہیں ہمدردی کے زمرے میں آتی ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایک قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قومیں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے. اب ان لائنز کو میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ یہاں پر مشق اور تعلیم سے کیسے پھیل سکتی ہے. یہ مثال لیتے ہیں کشمیر کی. کشمیر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بھارت کے قبضے میں ہے. تو اگر ہم لوگ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، بھارت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور میڈیا کے تھرو ہماری آواز جو ہے پورے دنیا میں گھومتی ہے، تو ہمیں دیکھ کے بہت سے مسلم ممالک
میں بھی نان مسلم ممالک میں بھی ایسا ہو، وہ ہم سے انسپائر ہوں کہ ہم کیسے ایک ان کے سامنے آئے گا کہ ہاں جی واقعی کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے اور واقعی انڈیا غلط کر رہا ہے، تو یہ وہ بھی پھر ہماری آواز کے حصے دار بنیں گے، ہمارے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے. بے شک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن اپنے ملک میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح سے مشق اور تعلیم، ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ پھیلا ہے. اوکے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ میونسپل کمیٹیاں جو ہیں، سرکار کے جو ادارے ہیں شہروں اور قصبوں میں جو قائم کی گئی ہیں، اگر ہر شہر کا، ہر جگہ کا، ہر آفس کا، ہر ادارے کا بندہ اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کرے گا تو یہ بھی ایک ہمدردی کا اچھا نمونہ ہے. اور اس سے اچھی ہمدردی اپنے ملک کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، جس کرسی پہ بیٹھا ہے، اس سے ایمانداری کرے. اگر ہر شخص اپنے ادارے سے، اپنی کرسی سے صحیح سے ایمانداری سے کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، تو میرا نہیں خیال ہمدردی سے اس سے اچھا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے ہمدردی کا. اب یہاں پر ہے کہ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور دے کر ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے. اب کیسے؟ کیونکہ آپ نے قرآن اگر پڑھا ہے تو قرآن میں بھی آپ کو لازمی بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں متحد ہو کر رہو، تفرقہ نہ پھیلاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ مل جل کر رہو. اگر آپ لوگ تفرقہ پھیلاؤ گے، تفرقہ کا مطلب یہ ہے نفرت، بٹنا نہیں ہے، ایک ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، یعنی ہم سبق ہمیں ہمارا مذہب بھی دے رہا ہے، قرآن بھی دے رہا ہے. اور اگر ہندو مذہب کی کتابیں پڑھی جائیں تو اس میں بھی ہمیں ہمدردی کا ذکر ملتا ہے. لاسٹ پیراگراف میں اسٹوڈنٹس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قوم، کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک درخت کی مثال رکھتی ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس کے لوگ ہیں، اور جڑ جب تک ہری بھری رہے گی وہ درخت ہرا بھرا رہے گا، اور اگر جڑ سوکھ گئی تو وہ سمجھیں کہ ایک پوری قوم ختم ہو گئی. اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ مثال بہت اعلیٰ ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ صرف ہماری کوشش کرنے سے کیا ہوگا. اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو سنوارنے کی بات نہ کریں، آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، آپ پورے ملک کو سنوارنے کی بات نہ کریں، آپ اپنے محلے کو ہی صاف ستھرا کر لیں. اکثر ہم کہتے ہیں نا کسی کو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. تو یہ بات ان کے لیے کی گئی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کم از کم قدم تو اٹھاؤ، ملک کی حالت بدلنے کی کوشش تو کرو. آپ کے ایک قدم اٹھانے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ لاسٹ میں ایک اہم بات کی گئی ہے کہ دنیا میں 2 خیال ایسے تھے جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنزلی میں بہت اثر ڈالا. وہ 2 خیال کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ جن کا یہ کہنا تھا یا جن کا یہ ماننا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے واقعی کچھ نہیں کیا. وہ دنیا میں تنزلی کا سبب بنے، ترقی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے. لیکن جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں نے، تاریخ رقم کرتی ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ انہی لوگوں نے دنیا بدل دی ہے، دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ پہلے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا نتیجہ یہی نکلا کہ واقعی وہ کچھ نہیں کر سکے. اور جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ہاں جی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے واقعی دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے. تو اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر سے ہمیں جو ہے وہ ہمدردی کا درس ملتا ہے کہ ہمدردی جو ہے وہ بھی حسب نسب سے ہٹ کر ہے. اس کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مذہب سے تعلق ہے. ہمدردی جو ہے وہ ایک انسانی جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی حسب، کسی بھی نسب کا ہو، وہ ہمدردی کا
استحقاق یعنی حق رکھتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ بلا جھجک اس کی مدد کریں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہندو ہے مسلم ہے کیا ہے. تو ہمدردی کا اگر ہم لوگوں نے اس چیپٹر سے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمدردی ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. اس کا ہماری تربیت سے تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ ڈالی ہوئی ہے اور ہمیں اس ہمدردی کے جذبے کو پانی دیتے رہنا چاہیے. اسے کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر سے. اوکے تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نیکسٹ ڈے میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.